بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو انتہائی مہربان اور بے حساب رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کی پاک ذات کے لیے ہیں جو تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں محمود خان تعلیم کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو آپ کے چینل فضائل تعلیم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آپ میں سے جو بھی اس چینل پر نئے ہیں یا آپ میں سے جس نے بھی ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہ ویڈیو اور اس جیسی مزید ویڈیوز ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں انشاءاللہ۔ دوستو، ہماری آج کی تعلیم کا عنوان ہے ماہ ربیع الاول کا پیغام۔ ابن الحسن عباسی اپنی کتاب کرنے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے دامن میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی سعادت بھی آتی ہے اور دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمائے جانے کا غم بھی۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ بلا شبہ کائنات کی تاریخ میں انسانیت کے خزاں رسیدہ چمن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بڑھ کر کوئی بہار نو نہیں آئی۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل ہیں۔ ان کی ہستی وجود کائنات کا سبب بنی۔ ان کی وجہ سے انسانیت کو بلندی اور تہذیب کو ترقی ملی۔ ایک مومن کا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ ہی سے روشن رہتا اور اس کا باغ عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں ہی سے مہکتا اور لہلہاتا ہے۔ آج بھی اپنی تمام تر کمزوریوں اور پستیوں کے باوجود امت مسلمہ کی خاکستر میں عشق نبی کی چنگاریاں پوری حرارت کے ساتھ موجود ہیں، اور سرور کائنات کی ناموس کی حفاظت کے لیے امت کا ایک گناہگار سے گناہگار فرد بھی اپنی جان کی قربانی اپنے لیے باعث فخر و عزت سمجھتا ہے۔ بدعمالیوں اور کوتاہیوں کے عادی روسیاہ بھی جب اس در کا رخ کرتے ہیں تو ادب کے اعلیٰ مقام کے تقاضے سے ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ پھر قدرت نے اس مہتاب انسانیت کی صحبت کے لیے ان سعادت مندوں کا انتخاب کیا جو عمدہ انسانی اوصاف کی بلندیوں کے جگمگاتے تارے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے اوڑھنے پہننے غرض یہ کہ زندگی کی ایک ایک ادا ایک ایک طریقہ اور ایک ایک سنت کو اس طرح محفوظ کیا، اس طرح قبول کیا کہ تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ رنگ بدلتی کائنات کو نظام تازہ بخشنے والا یہ پاک باز قافلہ ان سنتوں اور طریقوں کو اپنی زندگیوں میں ڈھال کر وقت کی باطل ترقی یافتہ تہذیبوں کو مٹانے کے لیے نکلا، اور جہاں جہاں سے گزرا صدیوں وہاں سے صدا آتی رہی۔ وہ ایک بار ادھر سے گئے مگر اب تک ہوائے رحمت پروردگار آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ اس جانثار جماعت کے عہد میں بار بار آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 2 بار، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 بار، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 12 بار، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 4 بار اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں 19 بار آیا۔ لیکن خیر القرون کے اس دور کے متعلق ضعیف تو کیا کوئی موضوع اور من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی جس میں میلاد کے جشن و جلوس کا تذکرہ ہو۔ ماہ ربیع الاول کی آمد کسی مسلمان کو اس کا سبق نہیں دیتی کہ وہ کنڈے لگا کر ناجائز بجلی اٹھائے، تاشے پیٹے، چمٹے بجائے، نمائشی شبیہیں بنائے اور دھنوں کی لے پر عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈھنڈورا پیٹے۔ کوئی نادان مسلمان اس ماہ کی آمد سے اس عمل کا سبق لیتا ہے تو یہ اس کے خرافات میں کھو جانے کا المیہ ہے۔ ماہ ربیع اول کا پیغام آج کے مسلمان کے لیے اگر ہو سکتا ہے تو یہ کہ وہ اپنے معمولات اور طرز حیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان طریقوں اور سنتوں کو زندہ کرے جن سے وہ اپنی زندگی کے مرجھائے ہوئے نقوش میں رنگ بھر سکتا ہے، دل کی تاریکیوں میں اجالا کر سکتا ہے، اور جنہیں چھوڑ کر خود اس نے اپنی بربادی کا سامان کیا ہوا ہے۔
شاعر نے کیا خوب فرمایا، جسے حقیر سمجھ کر تم نے بجھا دیا وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ دوستو، مولانا محمد مکی حجازی صاحب اور دوسرے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب کرنا مطلب میلاد منانا بدعت ہے، اور بدعت دین میں ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت نہ ہو، بلکہ ہم نے اپنی طرف سے خود ہی نئی چیز نکال دی ہو۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ جس میلاد کو ہم ثواب کی نیت سے منا رہے ہیں وہی ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے۔ لہٰذا عقل مندی اسی میں ہے کہ جو پیسے ہم میلاد پر خرچ کرتے ہیں وہ کسی غریب مسکین کو دے دیے جائیں یا کسی ضرورت مند کی کوئی بھی ضرورت پوری کر دی جائے۔ اس سے ہمیں دنیا میں بھی اجر اور برکت ملے گی اور ہمارا یہ عمل ہمارے لیے آخرت میں بھی ثواب اور درجات کی بلندی کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ بدعت بہت خطرناک بیماری ہے، کیونکہ کوئی بھی دوسرا گناہ جو انسان کرتا ہے اگر وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے تو عین ممکن ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اس گناہ کو چھوڑ دے گا، مگر میلاد کو تو لوگ ثواب سمجھ کر مناتے ہیں، لہٰذا اس کو چھوڑنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام عوام تو کیا بلکہ کچھ علماء کرام بھی اس بدعت میں ملوث ہیں، جبکہ بڑے بڑے علماء اس سے بچنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ مفتی طارق مسعود، مولانا مکی محمد حجازی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، ڈاکٹر اسحاق احمد مرحوم اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔ یہ سب اور ان کے علاوہ اور بھی علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ دین میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ تیسری عید جس کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے یہ درست نہیں بلکہ بدعت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ربیع الاول میں پیدا ہی نہیں ہوئے بلکہ آپ تو وفات بھی اسی مہینے میں ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت بھی اسی مہینے میں ملی تھی اور آپ کو ہجرت بھی اسی مہینے میں کرنی پڑی تھی، تو پھر صرف جشن ہی کیوں منایا جاتا ہے جو کہ منع بھی ہے؟ آپ کو ہجرت کے دوران جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں اور پھر وفات سے جو امت کو صدمہ ہوا، آخر وہ سب کیوں بیان نہیں کیا جاتا اس مہینے میں؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا ہے، تو پھر اس دن تو روزہ رکھنا چاہیے نہ کہ عید منانی چاہیے۔ اور کیونکہ روزہ اور عید ایک دن اکٹھے نہیں ہو سکتے تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے اس بدعت کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ اور پھر پیدائش والے دن جشن کرنا یا برتھ ڈے منانا تو عیسائیوں، یہودیوں اور غیر مسلموں کا کام ہے، ہم مسلمانوں کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت یا طریقہ اختیار کرتا ہے کل کو وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، مطلب آخرت میں اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو کہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعات سے بچنے کی، ہمیں حق کو پہچاننے کی اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔